عصر کا وقت دن کا وہ لمحہ ہے جب انسان کی توجہ دنیاوی مصروفیات سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف پلٹتی ہے۔ اسی وقت کی تصویر دل کو عجیب سی راحت دیتی ہے، کیونکہ یہ لمحہ دن کے اختتام سے پہلے کا روحانی وقفہ ہوتا ہے۔ جو بندہ عصر کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے دل میں نور، ذہن میں سکون اور اعمال میں برکت نازل ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں عصر کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے اوقات سے ہے۔ اس لمحے کی تسبیح انسان کے رزق، صحت اور زندگی میں اللہ کی خاص مدد کا سبب بنتی ہے۔ جب انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے اذکار پڑھتا ہے تو وہ اپنی روح کو غفلت سے جگا کر اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ عصر کے وقت کی تسبیح کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو سستی، غم اور ذہنی بوجھ سے نجات دیتی ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب بندہ چند لمحے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کا علاج ہے اور عصر کا لمحہ اس علاج کا بہترین وقت ہے۔ عصر کے وقت استغفر اللہ کا ورد اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ یہ اذکار ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور انسان کی نیت کو مضبوط بناتے ہیں۔ جب بندہ عصر کے وقت استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عصر کا وقت ایمان والوں کے لیے روحانی نعمت ہے۔ اس وقت کا ذکر انسان کی صبح اور شام دونوں کو روشن کرتا ہے۔ جو لوگ پابندی سے عصر کے وقت تسبیح پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں ایک خاص سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے جو دنیا کے کسی اور عمل سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكُمْ كَثِيرًا، یعنی اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ عصر کا وقت اسی پر عمل کرنے کا بہترین لمحہ ہے۔ اس وقت کی تسبیح دل کو اللہ کے نور سے بھر دیتی ہے اور انسان کی زندگی میں کامیابی کے نئے دروازے کھولتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ اللہ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی یہ تسبیح آپ کو ہم بتانے والے ہیں۔ آج ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے کہ جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان بھی فرما دیا اور یہ بھی فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہے تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ ہم آپ کو صرف وہ تسبیح ہی نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس بابرکت تسبیح جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، آج کے اس رفتار اور پرفتن دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کڑواہٹ اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو، غریب ہو، حکمران ہو یا عام شہری ہو، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنا خالق و مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کی عارضی جھمیلوں میں فانی لذتوں کی دوڑ میں کس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تکلیف کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر تھک ہار کر اپنی اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کے نور سے
دور ہوں گے اتنا ہی ہم دنیاوی اور آخروی مصیبتوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم عزیزو، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں، وہ ہمارا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ ناظرین، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجیے جو ہمیں بخاری شریف کے ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہانپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے بارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسی ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچیے، اگر ایک فاحشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لیں تو ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تمہیں میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی بڑائی اور غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی شان کی گریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون، امام کا عملی ثبوت ہے۔ ناظرین، اسلام کی عبادت اور ذکر الہی میں پناہ ہے تلاوت قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی ثنا، حمد اور تسبیحات۔ اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا وقت ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں، فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، اس کی ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ میں یہ بات بارہا بیان ہوئی کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام مشکلیں، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت و تسبیحات اور ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے گھر نور کی طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر و تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے۔
جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کا ذکر، اس کے اذکار کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء و صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ لمحے ہیں جن میں ان کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرض پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر بہت سے ارشاد فرمائے، جن میں نمبر 1 عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز پڑھی، اور اس احادیث مبارکہ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دونوں نمازوں عصر کی پابندی اور فجر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ نمبر 3، عصر کے وقت دعا کی قبولیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4، عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اور وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت کرتا ہے، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 5، عصر کے بعد نیکیوں کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ سرکار وقت دن کے اختتام کا وقت ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل بھی ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کی خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ناظرین، آپ ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں، آپ کا دل ہر وقت اللہ کا ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیح کو دل سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہیں جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن عصر کے بعد کا وقت ایسا خاص وقت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جب دن غروب ہوتا چلا جاتا ہے تو
وہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائے، اس کا ذکر کرے، اس کی تسبیحات پڑھے، تو یقین جانیے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بندے کے ارد گرد جمع ہو گئے ہوں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار وعدہ فرمایا دیا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے۔ اپنے دل میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے، میری مشکل کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ہے جو آپ کے اور اللہ کی ذات کے درمیان ہر پردے کو ہٹا دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے محبوب ترین نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف 10 گنا رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گنا معاف کرتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ درود پاک آپ کی دنیاوی الجھنوں کو سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ آپ کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا سبب بھی بنے گا۔ یہ درود پاک پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ تو ثواب کے لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانوں کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یا رحمانوں کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت کی صفت کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے جاتا ہے۔ جب آپ کی زبان پر یا رحمانوں کا ورد ہوتا ہے تو گویا آپ اپنے رب سے یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں گنہگار ضرور ہوں مگر آپ کی رحمت تمام تر کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، مجھے اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیں۔ یہ اسم مبارک آپ کی روحانی پرواز کو تقویت دیتا ہے، آپ کی دعا کو عرش تک لے جانے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ یا رحمانوں کی تسبیح مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے قرآن کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورۃ الکوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محترم عزیزو، یہ صورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر ایسی ہے، یہ ہر بدخواہ، ہر دشمن، ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ ہے۔ یہ صورت آپ کے روحانی حفاظت کا کلا ہے، یہ آپ کے دل سے ہر قسم کے ڈرپوک نکال دیتی ہے، اور چونکہ اس میں نماز اور قربانی کا ذکر ہے، یہ آپ کے عمل کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ جب آپ نے یہ صورت مبارکہ پڑھ لی تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا
خاتمہ ہو گیا، آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ آیت بیک وقت اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے، اور ہم اپنی کمزوری اور گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں، اور چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اپنی عاجزی کا اعتراف ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کے تمام مشکلات، پریشانیوں اور تنگیوں کو اس طرح ختم کرتی ہے جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش پر فیصلے کرواتی ہے اور آپ کی تقدیر کا رخ بھی موڑ دیتی ہے، کیونکہ اللہ یقینی اور اٹل وعدہ ہے۔ جو ہی آپ یہ تسبیح اس تسبیح کو 10 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، یہ عمل مختصر ضرور مگر یہ اتنا طاقتور، اتنا مؤثر ہے، جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، غموں کو دور فرما دیتے ہیں، بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت۔ یہ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے خصوصی انعامات ہیں اور یہ عمل عرش پر ان کے حق میں فیصلے کرواتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے ذکر کی فضیلت بے پناہ ہے اور عصر کے وقت کا ذکر اس فضیلت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عظیم کو عمل کو کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام تر الجھنوں اور مصیبتوں کو منٹوں میں ختم کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاک اللہ۔